اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع ہے تین موضوع پہ میں بات کروں گا آج۔ سب سے پہلا موضوع یہ ہے کہ عدلیہ کی طرف سے کھل کے جج سامنے آگے ہیں عمران خان کو بچانے کے لیے۔ یہ وہی غیر ملکی ایجنڈا ہے جس کے تحت کھربوں ڈالر پیچھے جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں نا، وہ ہر ایک چیز کو، ہر ایک بندے کو خرید رہے ہیں اور یہ دڑا دڑ بک رہے ہیں۔ اس پہ بات کروں گا، اور ایک مہنگائی کا جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اس پہ بات ہوگی، اور تیسری بات ہوگی کہ ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے۔ ڈالر بے قابو ہوتا جا رہا ہے اور اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، آئی ایم ایف کے چنگل سے کس طرح نکلنا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے وہی اپیل ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ میں نے 1975 میں صحافت کا آغاز کیا تھا نوائے وقت اخبار میں اداریے لکھنے سے۔ اس وقت سے لے کے اب تک لگاتار یہ سفر جاری ہے، اور اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اب عزت بھی دی ہے، سکون بھی دیا ہے، اطمینان بھی دیا ہے، اچھی نیک اولاد بھی دی ہے، اور یہ میری ایمانداری کا صلہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بیچا نہیں، میں نے لفافے نہیں لیے، میں نے ایمانداری کے ساتھ حق سچ کا ساتھ دیا ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک دیتا رہوں گا۔ اور اس لیے میری آپ سب سے 26، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، اس لیے میرے سب سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے چینل پہ آئیں، میری ویڈیوز کو دیکھیں۔ یہ ایک 75 سال کا بزرگ آدمی جو حقیقت کے قریب ہوتی ہے نا، اپنے انتہائی کنفرم کر کے اپنے ذرائع سے، کچھ ظفر نقوی صاحب کا اللہ بھلا کرے، کچھ ان سے معلومات، ان کے ولاگ دیکھ کے معلومات مل جاتی ہیں، کچھ چٹھا صاحب ہیں انگلینڈ میں، ان کا چینل ہے، کیا نام ہے، سیاسی ڈیرا کے نام سے، کچھ ان سے معلومات مل جاتی ہیں، کچھ میرے اپنے ذرائع ہیں۔ تو اس طرح کر کے ایک مکمل تحقیقات کرنے کے بعد میں پھر بات کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس عمر میں مجھے کوئی جھوٹا ثابت کر دے، میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں۔ تو میری حق سچ کی آواز ہے یہ چینل، اس چینل کو 26 کروڑ عوام سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے اس چینل کو دیکھیں اور لائک کریں، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور جن کا ویڈیو، جن کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سب سے سبسکرائب کروائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر لیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اب آ جاتے ہیں جی، سب سے پہلے عدلیہ کے جج کس طرح حکومت کرنا شروع ہو گئے ہیں، کس طرح کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور ایسی گورنمنٹ جاہلوں پہ مشتمل گورنمنٹ ہے کہ بھائی ان کے خلاف بھیجو نا، ان کو ہٹاؤ، ان کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ یہ صدر کو ابھی تک نہیں ہٹا سکے، تو یہ بالکل ناکارہ نکلا ہے، شہباز شریف کسی کام کا نہیں نکلا ہے، کچھ بھی نہیں، بزدل آدمی ہے، ڈرپوک آدمی ہے، دلیر آدمی تھا نواز شریف، یہ بالکل بزدل آدمی ہے۔ یہ اس کو ابھی تک وہ اس کو نہیں ہٹا سکا ہے، صدر کو، صدر کا بھی مواخذہ ہو سکتا ہے، اس کو بھی طریقہ موجود ہے آئین میں، اس کو بھی ہٹا سکتا ہے، لیکن اب ہٹا کے کریں گے بھی کیا؟ ان کے پاس تو، ان کو تو چلنے ہی نہیں دیا۔ ویسے اب مجھے پتہ چلا ہے کہ شہباز شریف کے پاس بھی، وہ بھی بے بس ہوا ہے۔ یہ جو عالمی طاقتوں کے ایجنٹ پاکستان میں عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، پیسے لے کے، کھربوں ڈالر لے کے، ہڑپ کر کے، تو یہ ان کی ہدایت پہ عمل کر رہے ہیں، یہ جو وہاں سے آرڈر مل رہا ہے نا اس پہ کر رہے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ اللہ کی مدد کے ساتھ یہ سامنے بھی آ رہے ہیں۔ ہماری ایجنسیاں زندہ باد، ہماری ISI زندہ باد، انہوں نے ان کے پورے پروف پکڑ لیے ہوئے ہیں، بالکل مکمل ثبوتوں کے ساتھ ننگے ہو گئے ہیں، لیکن ایسی ڈٹائی کے ساتھ اب بھی بینچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی سب کچھ کر رہے ہیں، کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔
یہ دیکھیں عطا بندیال صاحب ہیں، ان کے ساتھ 3 کا ٹولہ ہے، یہ پورا گروپ ہے 3 کا۔ انہوں نے سی سی پی او لاہور کا تبادلہ منسوخ کر دیا۔ بھائی کیوں بھائی؟ تم لوگ یا تو سیدھا بندیال صاحب بھی حکومت سنبھال لیں، آ جائیں، تاکہ ان کا بھی شوق پورا ہو جائے۔ یہ ملک کو تباہ کرنے کے مشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے کہ بھائی جو پی ٹی آئی کے لگے ہوئے افسران ہیں ان کو تبدیل نہ کیے جائے؟ ان کی نگرانی میں کہاں شفاف انتخابات ہوں گے؟ وہ تو کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ تو اپنی پارٹی کے حمایت میں وہ کریں گے، زیادہ سے زیادہ وہی حال ہوگا جو 18 میں جس طریقے سے عمران خان کو لایا گیا تھا۔ یہ عالمی طاقتوں نے کھربوں ڈالر اس کے پیچھے لگائے ہوئے، یہ اتنی آسانی کے ساتھ پاکستانی عوام کی جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اور بالکل 100% کنفرم بتا رہا ہوں کہ یہ جلدی جلدی جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بس کچھ اللہ کی طرف سے ہی مدد ہو جائے، اللہ اس کو اٹھا لے تو جان چھوٹ جائے گی، ورنہ کوئی چانس نہیں ہے۔ دیکھیں امریکہ کو یہ گالیاں نکالتا ہے، امریکہ کو برا بھلا کہتا ہے، امریکہ کے خلاف کیا کیا الزام اس نے لگائے ہیں، امریکہ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، ورنہ وہ تو بندہ ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ کتی چورا نال رلی ہوئی ہے، یہ اس اندرون خانہ یہ ان کا ہی بندہ ہے، اسی لیے اس کو کھلی چھوٹ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ بھائی یہ بیوقوف عوام ہے، ہمارے خلاف بولو گے تو یہ کھل کے تمہارا ساتھ دے گی۔ وہ ان کی ایجنسیاں بھی اس چیز کو پاکستانی عوام کی نفسیات کو سمجھتی ہیں، تو وہ اسی پہ ہی وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس کو انہوں نے وہ اپنا آگے رکھا ہوا ہے، اور پیچھے وہی عالمی طاقتیں ہیں ساری جو سی پیک کو رکوانا چاہتی ہیں، اور اب انہوں نے اس کو واپس مسلط کرنے کے لیے اس ملک کے اوپر اب کیا کیا ہے کہ ان ججوں کو انہوں نے پہلے سے ہی بندوبست کیا ہوا تھا کہ اگر یہ ہمارا مورا پٹ گیا نا تو اس کو بچانے کے لیے فوراً ضرورت پڑے گی ہمیں عدلیہ کی، اور عدلیہ انصاف کا نام ہے، لیکن یہاں پہ بد عدلیہ ہونا چاہیے ان کا نام۔ شرم غیرت حیا ان میں بالکل نام کی کوئی نہیں ہے کہ دیکھیں 138ویں نمبر پہ ہیں اور فخریہ طور پہ وہاں ڈیٹھوں کی طرح ڈٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھل کے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ میں آج کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتایا تھا کہ تیز ترین انصاف ملا ہے عمران خان کو، اور اس کے بعد کس طرح اس کو روک لیا گیا سیشن کورٹ کو، بینکنگ سیشن کورٹ کو، کہ جو غیر مبالغ سے فنڈنگ ہوئی ہے فارن فنڈنگ کیس میں فیصلے کو روک دیا گیا ہے، سٹے دے دیا گیا ہے اس کے اوپر۔ یہ اب عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ کہاں سے یہ اپریٹ ہو رہا ہے سسٹم سارا۔ یہ وہی عالمی طاقتیں ہیں جن کے بارے میں آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے اپنی کتاب جاپان کی کہانی میں واضح طور پہ لکھ دیا تھا، اس کے بعد پھر ڈاکٹر اسرار نے واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ کس طرح عالمی طاقتیں مل کے تو اس ملک کو، کیونکہ ان کو خطرہ صرف پاکستان سے ہے اور کسی ملک میں اتنی پاور نہیں ہے۔ کون سا ملک ہے جس نے اپنے جنگی جہاز بنانے کی فیکٹری لگائی ہو؟ کون سا ملک ہے جو ایٹمی طاقت بنا ہو؟ یہ صرف پاکستان ہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ جج بھی ذلیل ہوں گے، ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ذلیل ہوں گے، یہ ملک پھر بھی نہ دیوالیہ ہوگا اور نہ ہی اس پہ کسی کا قبضہ ہوگا۔ انشاءاللہ یہ ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد عدلیہ کے خلاف ایک لاوا جو پک رہا ہے نا وہ پھٹنے والا ہے، اور انشاءاللہ عدلیہ میں آ کے صفائی کرے گا قاضی فیض عیسیٰ صاحب، وہ آنے والے ہیں انشاءاللہ 10ویں مہینے میں ان کا نمبر آ رہا ہے چیف جسٹس بننے کا، لیکن 10ویں مہینے تک بہت تباہی نکل جائے گی۔ انہوں نے جو رہی سی کسر نا 90% ملک تباہ ہو چکا ہوا ہے، 10% بچا ہوا ہے۔ یہ جس پلاننگ کے تحت عمران خان کو بھیجا گیا تھا نا وہ 90% اس میں کامیاب ہو چکا ہے، 10% رہ گیا ہوا ہے، اور اب اس کو دوبارہ عدلیہ وہ کر کے نا دوبارہ سے مسلط کر کے تو پھر سے وہ 10% کے بھی تباہی نکال کے زیرو پہ کر کے پاکستان کا کتنی مرتبہ آپ لوگوں کو پتہ کہ دنیا کے نقشے سے پاکستان کا نام مٹایا گیا، لیکن جب اللہ نہیں چاہتا ہے نا تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا جو گندی جماعت شامل ہوئی ہے نا وہ جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی کی منافقت کو آپ لوگوں نے پہچان لیا ہوا ہے
کہ اب وہ دیکھیں اس وقت روز وہ ٹیڑھی ٹوپی والا نا روز بھاگتا ہوا سپریم کورٹ چلا جاتا تھا، اب نہیں وہ جا سکتا ہے کہ ملک کو کس حال تک کر دیا تھا 4 سالوں میں عمران خان نے۔ ایک مرتبہ بھی وہ سپریم کورٹ گیا ہے، اس کو بھی نوٹ ڈالر پیچھے سے ملے ہوئے ہیں، وہ بھی ڈالروں کے آگے بکا ہوا ہے۔ یہ جماعت اسلامی یہ غدار جماعت ہے، اس نے پاکستان بننے کی بھی حمایت نہیں کی تھی، کھل کے مخالفت کی تھی، یہ وہ جماعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ پھلتا پھولتا رکھے، ہماری آرمی کی، ہماری ایجنسیوں کو اللہ سلامت رکھے، ان کے سربراہوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے ساتھ زرداری صاحب جتنے بھی محب وطن لوگ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ کوئی بھی جماعت غدار نہیں ہے، یہ وزیر علی صاحب پہ بھی کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، جن کو غداری کا تمغہ دے کے عمران خان نے 3.25 سال جیل میں ڈالے رکھا ہے، ان پہ بھی کچھ ثابت نہیں ہوا، اب ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ یہ سب جماعتیں وفادار ہیں ملک کی۔ اس وقت ملک کرائسس میں ہے ضرور، لیکن اچھا میں اصل بات پہ میں اب آتا ہوں کہ دیکھیں، اگر مطلب یہ انہوں نے کھل کے اگر اس کی حمایت کرنی ہے، اچھا آج کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت بڑا گینگ پکڑا ہے ہمارے ایف آئی اے نے، بہت بڑا گینگ پکڑا ہے کہ جس میں یہ جو ہے نا عثمان ڈار اور عمر ڈار اس کا بھائی، یہ دونوں بھائی شامل تھے۔ ایک بندے کو پکڑا ہے نا، اس کے بینکوں میں کروڑوں کی ٹرانزیکشن روزانہ ہوتی تھی اور روزانہ آگے چلی جاتی تھی، اس کو پکڑا ہے انہوں نے۔ تو اس نے بس ایک دن گزارا ہے نا، ایک رات اور ایک دن، اس نے فر طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیا کہ میں تو فرنٹ مین ہوں ان کا، عثمان ڈار کا اور عمر ڈار کا، میں ٹھیکے دیتا تھا، ٹھیکوں میں سے کروڑوں روپیہ اکٹھا کر کے تو ان کو پہنچاتا تھا، میرا اس میں بہت کم 1% ٹوٹل میرا حصہ ہوتا تھا، بقایا سب میں ان دونوں بھائیوں کو پہنچاتا رہا ہوں۔ یہ حال ہے۔ اور آج ہی ان کو بلایا جب ایف آئی اے نے، تو فوری طور پہ وہی تھوڑا گروپ سامنے آ، میں ان کو عدلیہ نہیں کہتا ہوں، میں ان کو تھوڑا گروپ کہتا ہوں، یہ پورا گروپ ہے، پورا کرپٹ ترین ججوں کا گروپ ہے پورا۔ کیا ہوگا، مجھے تو انہیں عدالت لگائیں گے نہ لگا دیں۔ یہ اگر مطلب ایک 75 سال کے بزرگ آدمی کو پھانسی لگاتے ہیں تو اس ملک پہ میرے جیسے ہزاروں کی جانیں قربان۔ یہ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں، ہمارے بچوں کا تعلق ہے اس ملک کے ساتھ، ہمارے بچوں کی، ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے اس ملک کے ساتھ۔ ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہوا ہے۔ یہ عثمان ڈار اور عمر ڈار جیسے ڈاکوؤں کے، یا ان کو دیکھیں 2 مہینے کا وہ دے دیا ہے، ضمانت دے دیا ہے قبل از گرفتاری۔ جب وہ گرفتار ہی نہیں ہوں گے، ان کی تحقیقات ہی نہیں ہو سکیں گی، اور کہاں سے یہ برآمدگیاں ہوں گی، کیسے ان کو سزائیں ہوں گی؟ ہر بندہ سٹے لے کے بیٹھا ہوا، ہر بندہ سٹے لے کے بیٹھا ہوا۔ کے پی کے میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان ججوں کو کچھ نہ کچھ اگر نہیں گورنمنٹ کر سکتی تو گورنمنٹ چھوڑ دے، ان ججوں کو اب نکالنا ہوگا۔ بہت حد کر دیا ہے انہوں نے، ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا کے بھی ابھی بھی وہ باز نہیں آ رہے ہیں، ان کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں ڈٹائی کے ساتھ، پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح کرپشن ہوتی رہی ہے، کس طرح پرویز الہی کے وہ پوری ویڈیو سامنے آ گئی ہیں کہ کس طریقے سے وہ پیسے پہنچاتا رہا ہے ان کو، کس طریقے سے وہ خفیہ ملاقاتیں کرتا رہا ہے ججوں کے ساتھ، چیف جسٹس کے ساتھ۔ اور لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے جو، اس کا داماد ملوث ہے اس کرپشن میں، علی مہر ہے یا علی کچھ اس طرح کا، آگے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ ملوث ہے، پوری طرح کرپشن میں ملوث ہے، سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے، کسی ایجنسی کو وہ آرڈر نہیں کر رہا ہے۔ بھائی داماد جو ہے وہ پورے ہائی کورٹ کا داماد ہے، کیسے اس کو ہاتھ ڈال سکتی ہے کوئی ایجنسی، یا اس پہ تحقیقات کر سکتی ہے یہ؟ لیکن اب اس ملک کو بہت لوٹ چکے ہیں، اب ان پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے میرا تو اپیل ہے کہ آرمی چیف سے کہ اگر حکومت اس سویلین سے نہیں چل رہی ہے نا تو وہ حکومت ہینڈ اوور کر لیں اور مکمل طور پہ تحقیقات کریں اور الٹا لٹکا دیں ان سب کو، خمینی کی طرح، جیسے خمینی نے لٹکائے تھے نا، ابھی تک ایران اس کے بعد ترقی کر رہا ہے، حالانکہ کتنے سالوں سے، 40 سالوں سے اس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ ترقی کر رہا ہے اور وہاں پہ خوشحالی ہے، خوشحال ہو گیا ہے وہ ملک۔
کیا ہے؟ کرپشن ختم ہو گئی ہے۔ جب تک یہ کرپٹ جج نہیں ختم ہوں گے نا تو کرپشن نہیں ختم ہو سکتی ہے۔ یہ سپورٹر ہیں کرپٹ لوگوں کے، یہ کمیشن مافیا ہے، یہ بھی سپورٹر ہیں ان کے، عالمی طاقتوں کے سپورٹر ہیں، عالمی طاقتوں کے یہ باقاعدہ یہ ایک پورا مافیا ہے، پورا گروپ ہے جو کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ان پہ جب تک پکا ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا نا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ملک کو محفوظ رکھے، اور اللہ ایسی عدلیہ سے بھی محفوظ رکھے اس ملک کو کہ جو حکومت کرنے کے لیے اب آ گئی ہے، ہر بات پہ اسٹے لگا کے نا حکومت کو بے بس کر رہے ہیں۔ بھائی اس افسر کا تبادلہ نہیں کرنا، بھائی تم کون ہوتے ہو؟ تمہارا پاس اختیارات کیا ہے کہ تم حکومت کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو منع کرو؟ تم گورنمنٹ کا ملازم ہو، ماتحت ہو گورنمنٹ آف پاکستان کے، گورنمنٹ آف پاکستان کے تمہاری ماتحت نہیں ہے، تم ماتحت ہو گورنمنٹ آف پاکستان کے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ان کو اب لگام ڈالنی پڑے گی، ان کو لگام ڈالے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ملک بہت پیچھے چلا گیا ہے، 47 تک جہاں سے چلا تھا وہیں پہ انہوں نے پہنچا دیا، اب اس سے بھی نیچے ڈاؤن کرنے کے چکروں میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اس ملک کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ججوں سے اس ملک کو محفوظ رکھے جو حکومت میں کھل کے سامنے آ گئے ہیں عمران خان کی حمایت میں، اور حکومت کو بے بس کر کے خود حکومت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ ایسے سب لوگوں سے اس ملک کو محفوظ رکھے۔ ہماری عدلیہ میں جو نیک جج اس وقت بیٹھے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے بولنے کی، وہ بھی بولیں، وہ بھی آگے بات کریں، ان کے خلاف بولیں ان ججوں کے۔ اور پاکستان کی جتنی بھی بار کورٹس ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ وہ آگے آئیں، اس ملک کو بچائیں، اس ملک کو بچانا ہے، کیونکہ یہ ہمارے باپ دادا کا بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا ہے۔ تو اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ نیک لوگوں کو ہمت دے، اللہ ہماری آرمی کو سلامت رکھے، ہمارے چاروں کور کمانڈروں کو سلامت رکھے، آرمی چیف کو سلامت رکھے، نیوی کے چیف کو سلامت رکھے، ایئر فورس کے چیف کو سلامت رکھے، رینجرز کے چیف کو سلامت رکھے، پولیس کے اچھے نیک افسران ہیں جو ان کو سلامت رکھے۔ یہ تو اس قدر یہ ججوں نے ادم مچایا ہوا ہے کہ ایک پولیس افسر ہے جو اس کا تک تبادلہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، جو کھل کے نعرے لگا رہا ہے، کھل کے سامنے ہو چکا ہوا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کا وہ جھیالہ ہے، پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ، تو اس کا تبادلہ نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ تم لوگ اگر اس طرح کھل کے سامنے آؤ گے تو کیا عوام کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ یا میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ پھر ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ ہمیں سزا دیں۔ اگر ہمیں سزا دینی ہے تو پہلے اپنا آپ صاف کر کے آؤ، پھر ہم آپ لوگوں کی عزت کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ دیں گے، آپ لوگوں کے حمایت میں بولیں گے۔ جیسے میں اس کے آرمی کے کیا نام ہے حمایت میں بولتا ہوں نا، ایسے ہی میں عدلیہ کے حمایت میں بھی بولوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں کوئی بھی میرا مامے کا پتر نہیں ہے یا کوئی بھی میرا دشمن نہیں ہے، میں حق سچ کی آواز ہوں، میں 26 کروڑ عوام کی آواز ہوں۔ تو اس لیے آخر میں اجازت چاہوں گا سب سے، اور جاتے جاتے وہی ایک بات کہوں گا کہ خدا را اس ملک کا خیال رکھیں، جنہوں نے ڈالر گھروں میں رکھے ہوئے ہیں ڈالر باہر نکالیں تاکہ ڈالر کا ریٹ نیچے آ سکے، اور اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔